بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آل ان ون ٹی وی کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں اسٹرابری کے بارے میں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ آل ان ون ٹی وی کے معزز سامعین، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسٹرابری حلال ہے یا حرام۔ ارشاد خداوندی ہے، زقوم یعنی تھور کا درخت جو کہ جنیوں کا کھانا ہوگا۔ یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور قرآن مجید میں اس کو ملعون درخت بھی کہا گیا، اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ پھر تم اے گمراہ ہو، جھٹلانے والو، تم ضرور تھور کا درخت کھانے والے ہو۔ معزز سامعین، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ عربی کے اندر اسٹرابری کو فرول کہا جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے زقوم کا، جبکہ اسٹرابری ایک بہت ہی عمدہ اور بہت زیادہ افادیت رکھنے والا میٹھا پھل ہے، تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ جی ہاں فرینڈز، اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ جہاں اسٹرابری حسن و جمال کو نکھارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہیں اس کے طبی اور سائنسی فائدے بھی بے پناہ ہیں۔ جی ہاں فرینڈ، اسٹرابری ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر وٹامن کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اسٹرابری میں میگنیشیم موجود ہوتا ہے جس سے ہڈیاں کمزور ہونے سے بچی رہتی ہیں۔ اسٹرابری میں موجود پوٹاشیم، وٹامن کے اور میگنیشیم ہڈیوں کو تندرست رکھنے میں بے حد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے مختلف قسم کے مشروبات، آئس کریمز، چاکلیٹس اور ہر طرح کے چیزوں میں اس کا فلیور بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خوش ذائقہ اور بہت ہی خوشبودار پھل ہے۔ معزز سامعین، وٹامن سی کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ اسٹرابری میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری کی موجودگی کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ روزانہ 3 سے 4 اسٹرابری کھانے سے انسان کی نظر کمزور ہونے سے بچی رہتی ہے۔ اسٹرابری کا لاطینی نام فارگریا ہے۔ یہ 200 قبل مسیح میں روم میں اگائی گئی تھی، جبکہ حالیہ تاریخ میں فرانس پہلا ملک تھا جس نے بعد از قبل مسیح 1750 میں اسٹرابری کی فصل کی کاشت کی تھی۔ آج کل اسٹرابری دنیا بھر کے معتدل درجہ حرارت رکھنے والے خطوں میں بکثرت کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرابری اینٹی آکسیڈنٹ حاصل کرنے والے ذرائع اس میں سر فہرست ہیں۔ اسٹرابری مختلف اشیاء، آئس کریم، جیم، جیلی، اسکواش سیرپ، مٹھائیاں اور چاکلیٹ وغیرہ، حتیٰ کہ ادویات میں بھی اسٹرابری کے خوشنما رنگ اور ذائقے کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسٹرابری مینگنیز اور غذائی ریشوں سے بھرپور پھل ہے اور وٹامن سی حاصل کرنے کا شاندار ذریعہ بھی۔ اس میں فولیٹ، آیوڈین، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن کے اور اومیگا ایسڈ اچھی خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹرابری کا استعمال انسان کو کئی بیماریوں سے محفوظ رہنے میں مدد دیتا ہے، جیسے کہ ہیپاٹائٹس میں خالی پیٹ روزانہ 2-3 کپ اسٹرابری کا جوس پینا جگر کو قوت اور طاقت دیتا ہے۔ معزز سامعین، اسٹرابری کیمیکل کمپاؤنڈ فینول کا مجموعہ بھی رکھتی ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار کو زیادہ بننے نہیں دیتی، جس سے آپ بھوک کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد جنہیں بھوک نہ لگتی ہو وہ اسٹرابری کا استعمال زیادہ کریں۔ حیرت انگیز قدرتی غذائی اجزاء سے مالا مال لذیذ اسٹرابری صحت اور خوبصورتی کے حوالے سے بھی ان گنت فوائد کی حامل تصور کی جاتی ہے۔ آل ان ون ٹی وی کے معزز سامعین، اب ذرا زقوم اور فلور یعنی کہ اسٹرابری میں فرق کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس پودے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کا پودا ہے اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ ایک خاردار لمبے کانٹوں والا کڑوا اور زہریلا پودا ہے، اور جیسا کہ نام میں بھی بہت بڑا فرق ہے، عربی میں اسٹرابری کو فرول جبکہ اس پودے کو زقوم کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اب اسٹرابری کو اس سے کیوں ملایا جاتا ہے؟ تو اس پودے کے ساتھ بھی اسٹرابری سے ملتا جلتا ایک پھل اور پھول ہوتا ہے جو اس پودے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ پھل کڑوا اور بہت ہی زہریلا ہوتا ہے۔
تبھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسٹرابری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسٹرابری ایک بہت میٹھا اور بہت ہی افادیت والا پھل ہے جو کئی طرح کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ نے اسٹرابری کے اندر بے پناہ قوت اور طاقت رکھی ہے جو بہت ساری بیماریوں سے لڑنے میں انسان کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ زکوم کو انگلش میں کیکٹس، پرکلی پیئرز اور کئی دوسرے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا تعلق کیکٹلس فیملی سے ہے، یعنی ایسے کئی اور پودے بھی موجود ہیں جو اسی نسل سے ہیں۔ کچھ آپ کو یہاں پر اسکرین پہ نظر بھی آئے ہیں، ان سب کا تعلق انہی سے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔